7 ستمبر 1974 اس ملک میں عقیدہ ختم نبوت کے قانون کو پاس کیا گیا۔ تحفظ ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ پہ بات ہوگی۔ گرامی حضرات، جس وقت انگریز نے قبضہ کیا، علامہ فضل خیر آبادی نے اعلان بلند کیا، فرمایا انگریزوں کے خلاف جہاد فرض ہے۔ جب جہاد کا اعلان ہوا تو اس وقت گرامی قدر حضرات انگریز نے کہا کوئی ایسا بندہ ڈھونڈو جو ہو بھی علم والا اور ان کی بولی بولے اور جہاد کو ختم کرے۔ انہوں نے پیسہ لگایا، ایک بندہ ملا، اس بندے نے دعویٰ کیا میں مجدد ہوں۔ پھر آگے بڑھا، اس نے دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں، جس مہدی نے آنا میں ہوں۔ پھر آگے بڑھا، کہتا ہے جی میں عیسیٰ ہوں، جس عیسیٰ نے آنا وہ میں ہوں۔ پھر آگے بڑھا، کہتا ہے جی میں کرشن اتار ہوں۔ پھر آگے بڑھ کے کہتا ہے جی میں ذلی نبی ہوں۔ پھر کہا جی میں بروزی نبی ہوں۔ پھر دعویٰ کر دیا میں ہی محمد و احمد ہوں، نعوذ باللہ، نبوت کا دعویٰ کیا۔ جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کھڑے ہوئے، آپ نے فتویٰ لکھا۔ پیر میر علی شاہ گولڑا کے تاجدار لاہور آئے جہاں وہ رہتا تھا اور اس سے مناظرے کا چیلنج کیا۔ انگریزوں نے اس کی سپورٹ کی اور ایک نئے نبی کو سامنے لائے۔ اس نے نبوت کا اعلان کر کے سب سے پہلا اعلان کیا جہاد حرام ہے۔ وہ چاہتے یہ تھے کہ جہاد کو حرام قرار دیں۔ گرامی حضرات، ہمارے بزرگوں نے اس کی خبر لی اور عقیدہ ختم نبوت پہ اس وقت بھی پہرا دیا جب پاکستان بنا تو پری پلان طریقے کے ساتھ پاکستان میں ایک نئی ریاست چناب نگر کے نام سے قادیانی کو ڈکلیئر کر دی گئی۔ نوائے وقت کے ایڈیٹر حمید نظامی کہتے ہیں میں ایز اے سفیر جس پاکستان کے سفارت خانے میں گیا ہر طرف مجھے قادیانیوں کا لٹریچر ملا۔ پوری دنیا میں یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان ایک قادیانی ملک ہے۔ 1953 میں تحریک چلی، علامہ ابوالحسنات قادری رحمۃ اللہ علیہ میدان میں اترے، اس تحریک میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے، مسجد وزیر خان مرکز بنی، علامہ خلیل احمد کاظمی رحمۃ اللہ علیہ میدان عمل میں آئے۔ ان بزرگوں نے مین کردار ادا کیا، لیکن یہ تحریک کامیاب نہ ہو سکی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں میں یہ شعور بیدار کیا۔ اس کا سبب 1971 بنا۔ 1971 میں جب پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے، انالیسس کیا تو پتہ چلا پاکستان کو 2 ٹکڑے کرنے میں مین کردار قادیانیوں کا ہے۔ ان کا اڈا اسرائیل تل ابیب میں ہے اور وہاں بیٹھ کر یہ پاکستان کے خلاف منصوبے کرتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دیے، اتنی سازشیں بنی۔ آخر کار ہمارے بزرگ سمجھ گئے کہ یہ اگر ہم نے فتنہ جڑ سے نہ کاٹا تو جتنا ملک رہ گیا یہ بھی ہاتھ سے جائے گا۔ تحریک چلی، اللہ کروڑاں رحمتیں نازل کرے۔ اس وقت کے قائد حزب اختلاف، اپوزیشن لیڈر، قائد ملت اسلامیہ اشاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور پر آپ نے پارلیمنٹ میں لوگوں کو اپنے ساتھ کھڑا کیا اور آپ نے قرارداد پہ سائن کروائے اور پارلیمنٹ کے اندر آپ نے قرارداد پیش کی۔ جب آپ کو قرارداد پیش کرنا تھی تو کراچی میں ایک حکومتی بندے کا فون آیا، نورانی صاحب ہمارے ساتھ رات کو چائے پیے۔ آپ گئے تو وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی آپ اپنی قرارداد میں جو یہ لکھا ہے نا، جو مرزا غلام احمد قادیانی کو مانے وہ کافر ہے، اس کو کاٹ کے یہ لکھ دیں جو مرزا کو نبی مانے وہ کافر ہے۔ کیونکہ اس کے 2 گروپ ہیں، لاہوری گروپ اور ربوی گروپ۔ لاہوری گروپ مرزا کو مجدد مانتا ہے، ربوی گروپ اس کو نبی مانتا ہے، تو لاہوری گروپ بچنا چاہتا تھا تو 3 کروڑ روپیہ اس وقت نورانی صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ نورانی صاحب کھڑے ہو گئے اور ٹھوکر ماری بریف کیس کو، کہا نورانی کو اس کی قیمت پہلے مل چکی ہے۔ انہوں نے کہا جی شاید 3 کروڑ تھوڑا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم اور بڑھا دیتے ہیں۔ آپ نے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا نورانی کو یہ قیمت بارگاہ رسالت مآب سے مل چکی ہے، میں ایسی دولت پہ تھوکتا بھی نہیں ہوں۔ آپ نے پارلیمنٹ میں جب یہ قرارداد پیش کی، ذوالفقار علی بھٹو نے کہا نورانی صاحب یہ معاملے آپ کی مسجد و محراب کے ہیں، لہذا اس کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے کہا او ذوالفقار علی بھٹو سن،
یہ ہم نے منبر اور محراب میں مسئلے حل کر لیے ہیں، اب یہ مسئلہ حل ہوگا تو پاکستان کی پارلیمنٹ میں ہی حل ہوگا. اور یہ اعلان اپوزیشن لیڈر کر رہا ہے، قائد حزب اختلاف کر رہا ہے، جس کا نام شاہ احمد نورانی صدیقی ہے. پھر تحریک چلی ختم نبوت کی. اس وقت حلقہ مغل پورہ بنیادی کردار ادا کرتا تھا. اس وقت حلقہ مغل پورہ کے صدر اس مسجد کے سابق خطیب علامہ قاری کریم الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو جمعیت علماء پاکستان کے حلقہ مغل پورہ کے صدر تھے. اور اسی مسجد کے اسی منبر پہ بیٹھ کر کبھی زیغم اسلام الشاہ جناب عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے، اور کبھی اس منبر پہ بیٹھ کے شاہ احمد نورانی صدیقی خطاب کر رہے تھے. یہ اس وقت مرکز تھا ختم نبوت کی تحریک کا. 3 مہینے قادیانیوں کو موقع دیا، آپ اپنی بات میں جو بھی پیش کرنا چاہیں. مرزا مسرور بڑا ادھر ادھر پینترے مارتا رہا. آخر کار 7 ستمبر 1974 کو پارلیمنٹ میں یہ فیصلہ لکھ دیا گیا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. ان کے ختم نبوت کا جو انکار کرے گا وہ کافر ہے، مرتد ہے، اس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق. لہذا مرزائی نہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، نہ اپنی مسجد، نہ اپنی بادگاہ کو مسجد کہہ سکتے ہیں، نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں. ان کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. گرامی قضات، یہ بہت بڑی فتح تھی. 7 ستمبر 1974 کو یہ فیصلہ ہوا، اور 2023 ستمبر کے مہینے کی آج تاریخ کو 50واں سال شروع ہو چکا ہے. اور ہم اس پورے سال کو اس مرتبہ عقیدہ ختم نبوت کی گولڈن جوبلی منا رہے ہیں. 50 سال پورے ہو گئے، اور اس کا آغاز انشاءاللہ آپ کی اسی مرکزی جامع مسجد سے ہم کل کر رہے ہیں. کل انشاءاللہ عشاء کے بعد عظیم الشان کانفرنس ہم نے ان لوگوں کو بلایا جو اس وقت اس ختم نبوت کے تحریک میں شامل تھے، اور اس کے اندر ہمارے بزرگ پیر اعجاز ہاشمی صاحب جو اس علاقے سے MNA کی سیٹ پہ لڑے، اور محمد خان لغاری صاحب جو ATI کے پلیٹ فارم سے اسی علاقے کی مساجد میں ختم نبوت کا خطاب کرتے رہے، راؤ ارتضاء حسین اشرفی صاحب، اور اسی طرح ہمارے بہت سے بزرگ تشریف لا رہے ہیں. آپ بھی کل لازمی تشریف لائیں. اور پھر اگلا پروگرام اگلے ہفتے ہے، اگلے جمعے کو ہے 8 تاریخ کو، اور وہ ہم نے شمالی لاہور کا بڑا پروگرام رکھا ہے، اور وہ رکھا ہے 8 ستمبر کو. اس میں خطاب رکھا ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کا، وہ کراچی سے تشریف لا رہے ہیں. اس طرح ہم نے پورے شمالی لاہور میں عقیدہ ختم نبوت کی گولڈن جوبلی کا پورا سال ہی ہم نے اس کا منانا ہے، جس میں ربیع الاول کا مہینہ بھی شامل ہے. گرامی قدرات، عقیدہ ختم نبوت یہ وہ عقیدہ ہے جس پر ہم سب کا ایمان ہے، اور ہم دل و جان سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عقیدہ ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں. نبوت اور رسالت کیا ہے؟ یہ 2 منصب ہیں جو عبادت سے نہیں ملتے، محض اللہ کے فضل سے ملتے ہیں. پروردگار نے جس کو نبی اور رسول بنانا تھا، اللہ نے عالم ارواح میں ہی نبوت اور رسالت کا تاج اس کے سر پہ رکھ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آ سکتا. سرکار فرماتے ہیں لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قرب قیامت میں آئیں گے تو رسول اللہ کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے. اب نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا. آپ یہ پیغام اپنے اپنے بچوں کو بھی پہنچائیں. اس مہینے کی 6 ستمبر اس ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت ہوئی ہے، اس لیے اس کو ڈیفنس ڈے آف پاکستان کہتے ہیں 6 ستمبر. اور اس مہینے کی 7 ستمبر اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت ہوئی ہے. آئیڈیالوجی جو ہماری ہے اس کی حفاظت ہوئی، اور ہم نے جغرافیائی سرحد کی حفاظت کے لیے عقیدہ ختم نبوت کا پرچم لہرا دیا، اور قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آ سکتا.
آج بھی دن دہاڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے خلاف، قرآن کے خلاف جتنی گستاخیاں کا سلسلہ جاری ہے، اس کا کہیں نہ کہیں تانتا انہی قادیانیوں سے جڑتا ہے، جو دن دہاڑے اب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے ختم نبوت کا تاج اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے یہ پیغام عام کیا جائے۔ آج وہ رشتے دیتے ہیں بیٹیوں کے، وہ جرمنی بھیجنے کی بات کرتے ہیں، آج وہ کاروباروں میں سٹرونگ کر دیتے ہیں، یہ تمام مراعات اور یہ تمام پریولیجز دیتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے اور لوگوں کے ایمانوں کو لوٹا جاتا ہے۔ ہمیں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنا ہے اور پھر اس عقیدہ ختم نبوت کا پرچار کرنا ہے۔ اسی اعتبار سے الحمدللہ آپ کی مسجد میں جو فجر کی نماز کے بعد روزانہ ہم درس قرآن دیتے ہیں، ہم اس میں بھی ایک ایک حدیث، ایک ایک آیت عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں انشاءاللہ کل سے شروع کر رہے ہیں۔ 300 حدیثیں، 100 آیتیں اور اجماع امت اس بات پہ مہر ثبت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اور نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ فتنہ سب سے پہلے دور صدیق اکبر میں اٹھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، طلیحہ بن خیلد، اسود انسی، سجا بن حارث، یہ چاروں سانڈ نکلے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ابو بکر صدیق نے اعلان کیا، فرمایا بدری صحابہ کو ہم نے کہا تھا جہاد کے لیے نہیں آنا، اب عقیدہ ختم نبوت کی بات ہے، ناموس رسالت کے لیے ہر بندہ میدان عمل میں اترے۔ جنگ یمامہ ہوئی، 40,000 لوگوں کے ساتھ جھوٹا نبی آیا، مسلمانوں نے غیرت کا مظاہرہ کیا۔ اس جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے اور انہوں نے یمامہ کے میدان میں لکھا، اور جس وقت یہ جنگ ہوئی تو مسیلمہ کذاب کے ماننے والے، جھوٹے نبی کے ماننے والے کہہ رہے تھے اللہ اکبر، صحابہ بھی کہہ رہے تھے اللہ اکبر۔ اس کا مطلب کبھی جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں وہ بھی اسلام کا لیبل لگا کے آتے ہیں۔ جب دونوں طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی، صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ وہ بھی کہہ رہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، مسلمان بھی کہہ رہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، حق کون ہے؟ حق کی پہچان کیسے ہے؟ البدایہ والنہایہ میں ہے، جس وقت دونوں طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی، صحابہ نے کہا پھر ایک ہی نعرہ حق کی علامت ہے۔ صحابہ نے آگے بڑھ کے کہا نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ اب ہر صحابی کی زبان پہ تھا نعرہ رسالت یا رسول اللہ، اور پلٹ کے حملہ کیا یا محمدو یا رسول اللہ، یا محمدو یا رسول اللہ، یہ کہتے ہوئے صحابہ نے حملہ کر دیا۔ 1200 صحابہ کی گردنیں کٹ گئیں، جن میں 750 حافظ قرآن صحابہ تھے۔ ایک صحابی کی کتنی عظمت ہے، یہ ساری دنیا مل کر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، وہ ثواب نہیں مل سکتا جو صحابہ کے خرچ پر اللہ رب العزت ان کو عطا فرماتا ہے۔ جس عقیدہ ختم نبوت کے لیے 1200 صحابہ نے اپنی جان پیش کر دی، بتائیے وہ عقیدہ کتنی اہمیت کا حامل ہوگا۔ 1200 صحابہ، 750 حافظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے، اور میدان یمامہ میں لکھ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ یہی غیرت پیدا کرنے کی پھر ضرورت ہے۔ آپ دکان پہ بیٹھتے ہیں، آپ جہاں جہاں بیٹھیں، آپ عقیدہ ختم نبوت کی بات کریں، کیونکہ قادیانی مرتد ہیں، کافر کے ساتھ ہم نرمی کرتے ہیں۔ کوئی بھی غیر مسلم ہو ہم اس سے پیار سے پیش آتے ہیں، وہ ہمارے حسن سلوک سے متاثر ہو کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ آپ ان سے اچھی بات کریں، وہ آپ کے قریب ہو جائے گا، لیکن مرتد سے نرمی ہم نے نہیں کرنا۔ مرتد سے نرمی، یہ بات ذہن میں رکھیں، لوگ کافر اور مرتد میں فرق ہی نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں جی عیسائیوں دے نال بھی تے آسانی، اور بھی وہ غیر مسلم سے نرمی اس لیے ہے کہ وہ آپ کی طرف مائل ہوں، کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں، وہ کیا ہیں؟ کافر۔ مرزائی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، نبی ہمارا مرزا غلام احمد قادیانی ہے، تو پھر اسے کیا کہیں گے جی؟ مرتد۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ مشرف کے دور میں جس وقت بات چلی تو مشرف کو سمجھ نہیں آئی، تو نورانی صاحب نے کہا مشرف صاحب آپ اس وقت پاکستان کے صدر ہیں،
ایک بندہ کہتا ہے میں تجھے صدر مانتا ہی نہیں ہوں، صدر میں ہوں، تو پاکستان کے آئین میں اس کی سزا وہ غدار ہے، موت ہے، ٹھیک ہے نا. کہا ایسے ہی یہ دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ہے. اگر کوئی کہے جی میں نہیں مانتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کوئی اور ہے اور میں وہ بھی غدار ہے، اور غدار کے لیے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کافر میں اور غدار میں فرق سمجھیے. اس لیے آپ جہاں بیٹھیں عقیدہ ختم نبوت کی بات کریں، اپنے بچوں کو عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں بتائیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہر ایک کی تمنا ہے کاش مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور نصیب ہوتا. ہمارے آقا وضو کا ارادہ کرتے میں دوڑ کے پانی لے آتا، ہمارے آقا پانی کا ارادہ کرتے میں پانی پیش کرتا، میں براہ راست خدمت کرتا. یہ آج بھی ممکن ہے. اگر آپ اپنے اپنے گھروں میں ہر جگہ ختم نبوت کی بات کریں گے، آپ سمجھیے آج بھی براہ راست رسول اللہ کی خدمت کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، براہ راست خدمت ہو رہی ہے. اس لیے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو اجاگر کرنا، یہ اس سال آپ اپنا پیغام سمجھیے، اپنا شعار سمجھیے، اپنا مقصد سمجھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہی اظہار ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کا پرچار کرتے رہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا عرس مبارک شروع ہونے والا ہے، ان کے روحانی فیض و برکات سے ہمیں مستفید فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کے لیے جن پاک فوج کے جوانوں نے 6 ستمبر 1965 کو شہادت کا جام پیا، اللہ پاک فوج کے ان جوانوں کے درجات بلند فرمائے. ہمارے وہ اسلاف جنہوں نے 7 ستمبر 1974 کو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پارلیمنٹ میں کردار ادا کیا، اللہ ہمارے ان بزرگوں کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کو نازل فرمائے. جنہوں نے پاکستان کے جتنے حالف ہیں وہ لکھوائے، پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان فائنل کروایا، یہ سارے ہمارے بزرگوں کے وہ خوبصورت کردار ہیں جن کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.